السلام علیکم دوستو، پاک سٹوریز ڈاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کا باپ بھیک مانگ کر گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ لڑکا جب بڑا ہو گیا تو اس کا باپ اس کو بھی اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جانے لگا۔ لڑکا سارا دن روتی ہوئی آواز بنا کر بھیک مانگتا اور شام کو جب گھر آتے تو اس نے سارے دن میں جو بھی کمایا ہوتا اس کا باپ لڑکے سے لے لیتا۔ لڑکے کو اپنے باپ کا یہ رویہ پسند نہ آتا اور لڑکا ہر وقت یہ بھی سوچتا رہتا کہ ہر شخص اسے نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے، ہر شخص اسے دھتکارتا ہے۔ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا اس کے ویسے ہی ہاتھ پیر نہیں ہیں جیسے اور لوگوں کے ہوتے ہیں؟ لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ایک بھیک منگے کے گھر پیدا ہوا تھا اور وہ بھیک مانگنے پر ہی مجبور تھا۔ نہ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ کہیں جا کر کوئی دوسرا کام کر کے اپنا پیٹ پال سکتا تھا۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ وہ کسی طرح اپنے باپ کے پاس سے بھاگ جائے اور کسی دوسرے شہر میں نکل جائے تو وہ اپنی مرضی سے جس طرح کی زندگی چاہے بسر کر لے گا۔ اس شہر میں رہتے ہوئے تو یہ غیر ممکن ہے۔ یہ ارادہ اس کے ذہن میں آتے ہی اس کا پریشان دل ذرا مطمئن ہو گیا۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے شاہی محل کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں ہزاروں آدمیوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ اندر پہنچ گیا۔ اندر سے محل خوبصورت تھا، بہت سجا ہوا تھا۔ ہزاروں قسم کے فانوس چھت پر لٹک رہے تھے۔ سب جانے والے دو قطاروں میں ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ انہی لوگوں میں یہ لڑکا بھی شامل تھا۔ کسی نے اسے کچھ نہ کہا۔ 10 منٹ تک خاموشی چھائی رہی۔ یکا یک شہنشاہ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت سب کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جتنے بھی آدمی وہاں تھے ادب سے جھک گئے۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر یہ لڑکا بھی ادب سے جھک گیا۔ کسی آدمی کی آواز آئی کہ سر اٹھاؤ، جہاں پناہ تمہاری تعظیم قبول کرتے ہیں۔ اب سب آدمی پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہی اس لڑکے نے بھی کیا۔ یکا یک وہی آدمی پھر بولا، شہریوں، تم کو جہاں پناہ نے آج اس لیے بلایا ہے کہ جہاں پناہ نے 3 دن ہو گئے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ جہاں پناہ اپنے محل میں آرام فرما رہے ہیں۔ کسی سرانے کی شمع نے ان سے باتیں شروع کر دی۔ شمع نے کہا کہ اے بادشاہ، تیری بادشاہی کس کام کی ہے اگر تیرے پاس بولتی شمع نہیں ہے؟ بولتی شمع تیرا دکھ، تیری پریشانی اپنے ہاتھوں سے دور کر دے گی۔ یہ خواب دیکھا تو جہاں پناہ کی آنکھیں کھل گئیں اور آج 3 دن ہو گئے ہیں جہاں پناہ کو ایک پل بھی آرام نہیں مل رہا۔ ان کو اس وقت تک یہ آرام نہیں آ سکتا جب تک کہ بولتی شمع ان کی خدمت میں حاضر نہ کر دی جائے۔ بولتی شمع کہاں ہے یہ معلوم نہیں، کیوں کر مل سکتی ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ جو شخص بولتی شمع لا کر جہاں پناہ کی خدمت میں نظر کرے گا تو جہاں پناہ اس کو بخوشی اپنی آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کی شادی بھی اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ یہ اعلان ہوتے ہی اس نے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی تمام لوگ قطاروں میں خاموشی سے باہر آ گئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی آ گیا۔ وہ لوگ تو باہر آ کر اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے، لیکن لڑکا اپنے کام پر نہ گیا۔ اس نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ وہ بولتی شمع ضرور لائے گا اور آدھی بادشاہت اور بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ضرور کرے گا۔ یہ ٹھان کر وہ بجائے گھر کی طرف چلنے کے شہر کی طرف چل پڑا۔ چند منٹوں تک پھاٹک پر پہنچ گیا اور باہر نکل گیا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے۔ جس وقت وہ پھاٹک کے باہر آیا اس کے پاس چند چھوٹے سکے تھے جو اس کو بھیک مانگتے ہوئے ملے تھے۔ وہ چلتا رہا۔ راستے میں اسے کوئی بستی نہ ملی، نہ کوئی گاؤں، یہاں تک کہ جنگل میں اسے شام ہو گئی۔ جنگل کا سناٹا اور درختوں کی کھڑکھڑاہٹ نے اسے بہت ڈرایا اور اسے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اسے کھانے کے لیے نہ آ جائے۔ وہ درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تاکہ رات اچھی طرح بسر ہو سکے۔ اس کو بیٹھے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اسے دور سے چچندر کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس درخت کے نیچے سے آنا شروع ہو گئی جس کے اوپر یہ بیٹھا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اندھیرے کا عادی ہو چکنے کی وجہ سے اسے ہر چیز بخوبی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چچندر جس کا قد بلی کے برابر ہے درختوں کے نیچے سو سو کر رہی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت ڈرا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی چچندر نہیں دیکھی تھی۔
اس چچندر نے یکا یک منہ سے ایک گولا سا اگل دیا۔ یہ گولا اتنا روشن تھا جیسے چاند۔ اس کی روشنی میں اسے چچندر صاف نظر آنے لگی۔ وہ چچندر اس گولے کو اگل کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر گھومنے لگی اور کسی چیز کا پیچھا کرتی ہوئی بہت دور نکل گئی۔ لڑکے کو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گولے کو اتر کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا چیز ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے نیچے اترا اور اس نے گولے کی طرف یہ سوچ کر ہاتھ بڑھا دیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ گرم تو نہیں۔ جب اس کو گرمی محسوس نہ ہوئی تو اس نے چپکے سے وہ گولا اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر درخت پر چڑھ گیا۔ روشنی کے غائب ہوتے ہی چچندر تیزی سے اس درخت کے نیچے آئی۔ وہاں وہ گولا نہ پا کر اس نے درخت سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ رات بھر وہ روتی رہی اور صبح کو کسی طرف چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا درخت سے نیچے اترا اور پھر آگے کو روانہ ہو گیا۔ جب بھوک لگتی تھی تو جنگل کے پھل پھلاری کھا لیتا اور چشموں سے پانی پی لیتا۔ سارا دن چلتے چلتے پھر اسے جنگل میں رات ہو گئی اور وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت ایک جانور نے دوسرے جانور سے کہا کہ بھائی کچھ باتیں کرو تاکہ رات کٹ جائے۔ دوسرے جانور نے کہا کہ بھائی کیا بات کروں؟ اس نے کہا کہ کوئی کہانی ہی سنا دو۔ چنانچہ وہ کہانی سنانے لگا۔ 1000 برس کی بات ہے کہ ایک جادوگر کوکاف کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا زبردست جادوگر تھا کہ تمام جادوگر نے اس کو اپنا گرو مان لیا۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے 2 چیزیں بنائی تھیں، ایک بولتی شمع اور دوسرا جادو کا گولا۔ بولتی شمع میں یہ خاصیت تھی کہ وہ جیسے ہی جلائی جاتی اگلی پچھلی باتیں بتا دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جس چیز کے متعلق بھی اس سے پوچھا جاتا اس کا پورا احوال سنا دیتی تھی۔ وہاں پر موجود جانوروں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس گولے میں کیا صفت تھی؟ وہ بولا اس گولے میں یہ صفت تھی کہ وہ مثل چاند کے روشن ہے اور اندھیرے میں دور تک اس سے اجالا پھیل جاتا ہے۔ جس کے پاس وہ گولا ہو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اور وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر دیو اس پر مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں تو وہ جن اور دیو سے کبھی ہار نہیں سکتا جس کے پاس وہ گولا ہو۔ پہلے جانور نے کہا اور کوئی صفت؟ ہاں اور بھی صفت ہے، اگر کہیں کوئی دریا ملے تو وہ جادو کا گولا دریا میں کشتی بن جاتا ہے۔ دوسرے جانور نے پوچھا کہ پھر اس جادوگر کا کیا ہوا؟ اس جانور نے بتایا کہ جادوگر جب مرنے لگا تو اس نے جادو کے زور سے ایک باغ بنا لیا اور اس میں وہ شمع رکھ دی تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ وہ جانور پھر بولا کہ وہ باغ کہاں ہے؟ دوسرے جانور نے کہا کہ وہ باغ یہاں سے 1000 کوس کے فاصلے پر کوکاف کے نیچے ہے۔ راستے میں 2 دریا ایسے پڑتے ہیں جن پر نہ پل ہے اور نہ کشتی، جس سے وہ پار کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ راستے میں کئی دیووں اور جنوں کے ملک بھی ہیں، کوئی بھلا وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی کے پاس وہ جادو کا گولا ہو اور وہ ہمت والا بھی ہو تو بولتی شمع تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جادوگر نے ایک چچندر پال لی تھی اور اس نے جادو کا کھانا کھلا کر اسے اتنا بڑا کر لیا کہ جتنی بڑی کہ بلی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اس کو وہ گولا نگلوا دیا۔ پھر وہ چچندر ادھر ہی پھرا کرتی ہے۔ رات کو وہ اس کو اگل دیتی ہے اور اس کی روشنی میں اپنا شکار مار کر کھاتی ہے۔ یہ دونوں اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل گئی اور وہ پرندے اور جانور سب اڑ کر چلے گئے۔ لڑکے نے غور سے سنا، یہ گولا وہی جادو کا گولا ہے اور بولتی شمع کو کاف کے اوپر ہے، لہٰذا وہ درخت سے نیچے اترا اور آگے روانہ ہونے لگا۔ اس کی نظر ایک ایسی بستی پر پڑی جس کے لوگ بہت پریشان تھے اور حیران تھے۔ لڑکے نے ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دیو یہاں آ گیا ہے جو بستی کے 8 آدمیوں کو ہر 8ویں دن کھا جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اسی لیے سب لوگ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں اکیلا اس دیو کو مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بستی کے باہر اس مقام پر ٹھہر گیا جہاں روز دیو آ کر ٹھہرا کرتا تھا۔ اس مقام پر چاروں طرف آدمیوں کی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ان آدمیوں کی ہڈیاں تھیں جن کو دیو مار کر کھا لیتا تھا۔ اس کو وہاں انتظار کرتے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ لمبا چوڑا دیو جس کا رنگ کالا تھا اور آگے سے دانت بہت بڑے تھے، آسمان سے اتر کر اس کے سامنے آیا اور بولا، میرا پہلا لقمہ اتنا ذرا سا ہے، بھلا اس سے میرا کیا پیٹ بھرے گا؟ لڑکے کو یقین تھا کہ اس کی جیب میں جادو کا گولا موجود ہے، لہٰذا وہ اکڑ کر بولا، زیادہ باتیں مت بناؤ، پہلے مجھ سے مقابلہ کرو، پھر مجھے کھانے کا ارادہ کرنا۔ دیو اس کی بات پر ہنسا اور اپنا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھایا۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک ایسا جھٹکا مارا جس سے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی۔ اب وہ مارے درد کے چیخنے لگا۔ اب دیو نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھایا تو لڑکے نے اس کا وہ ہاتھ بھی پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ جڑ سے اکھڑ گیا۔
اب تو مارے درد کے دیو کا برا حال ہونے لگا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا جان سے ہی مار ڈالے گا، لہٰذا وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، مجھے جان سے مت ماریے، میں آپ کے بہت کام آؤں گا اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس بستی کا رخ نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ تو بیکار ہو گئے ہیں، تم میرے کیا کام آگے؟ دیو نے کہا، اگر میری جان بخشی کر دو تو میں چشمہ سلیمانی میں جا کر نہا لوں گا، میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن خبردار اب دوبارہ کبھی یہاں کا رخ مت کرنا۔ دیو نے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور بولا، آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ اگر آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے تو میں منٹوں میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا۔ لڑکے نے اس کی بات مان لی اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بستی کے آدمی اس کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں میں گر پڑے۔ لڑکے نے ان سب کو تسلی دی کہ اب دوبارہ دیو یہاں کبھی نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کو ستائے گا۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اتنے میں وہی دیو بالکل اچھا ہو کر واپس آ گیا اور بولا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوکاف جانا ہے۔ دیو نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن راستے میں ایک دیو اور ایک جنوں کی بستی پڑتی ہے، آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ لڑکے نے کہا کہ تم مجھے پہلے دیو کی سلطنت تک پہنچا دو، جب میں اس سلطنت کو جیت لوں گا تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ دیو نے کہا کہ میں وہاں پہنچ کر سائڈ پر چھپ جاؤں گا، جب آپ میرے بال کو جلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے کو لے کر آسمان میں اڑ گیا۔ کئی گھنٹے اڑتے رہنے کے بعد اس نے لڑکے کو ایک قلعے کے سامنے اتار دیا اور بولا، یہ قلعہ دیو زادوں کا ہے اور یہاں سے ان کی حکومت شروع ہوتی ہے، میں یہاں سے جدا ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دیو فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لڑکا جو ہی قلعے کی طرف بڑھا تو قلعے کی طرف سے ایک گرد اڑی اور اچانک سے ایک بہت بڑا خطرناک دیو نمودار ہو گیا۔ دیو لڑکے کی طرف اکیلا آ رہا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر دیو سے کہا کہ اگر تو اتنا بہادر ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو خوفناک سمجھتا ہے تو مجھ سے اکیلا مقابلے کے لیے آ جا۔ لڑکے کو اس طرح دیکھ کر دیو ہنسنے لگا۔ دیو بولا، اے آدم زاد، تو میرے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے، اگر زیادہ ہی بہادر ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھ، لڑکے نے کہا۔ دیو لڑکے کی بات سن کر غصے میں آ گیا اور لڑکے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ لڑکے نے ایک گھوسا تان کر دیو کے دے مارا۔ گھوسا پڑتے ہی دیو چکرا کر زمین پر بیٹھ گیا، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ لڑکا اس کو قید کر کے قلعے کے اندر لے گیا۔ دیو کا بادشاہ قلعے سے باہر نکل آیا اور لڑکے کی بڑی خاطر مدارت کی اور شکریہ ادا کیا اور پھر بولا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ لڑکے نے کہا، کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ آپ مجھے ایک خط لکھ کر دے دیجئے کہ آپ کی ساری سلطنت میں کوئی مجھے نہ روکے۔ دیو کے بادشاہ نے فوراً خط لکھ دیا۔ لڑکے نے بال جلائے اور اس کا دیو فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ لڑکا فوراً دیو کے کندھوں پر بیٹھ گیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اڑنے کے بعد دیو اترا اور بولا کہ آقا، وہ دیکھیے سامنے دریا نظر آ رہا ہے، میں آپ کو لے کر اس کے پار نہیں جا سکتا، البتہ میں اس دریا کو اکیلا پار کر سکتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ تم اوپر اڑو اور میری بالکل فکر نہ کرو، میں دریا کے اندر سے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ واقعی ایک بہت بڑا دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کا کنارہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا جیب سے نکالا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ گولا ایک دم سے کشتی بن گیا۔ لڑکا اس کشتی پر بیٹھ گیا۔ کشتی تیزی کے ساتھ آپ ہی دریا میں چلنے لگی۔ سارا دن چلنے کے بعد شام کے قریب وہ کشتی ایک کنارے پر پہنچ گئی۔ لڑکا کشتی سے اترا۔ اتنے میں وہ دیو بھی وہاں موجود ہو گیا اور بولا، آپ کو لے کر چلتا ہوں، لیکن سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ راستہ کیسے طے ہوگا؟ اس راستے کو طے کرنے کے بعد آپ کو جنوں کا ملک آئے گا۔ لڑکے نے کہا کہ تم فکر نہ کرو اور چلو۔ دیو اس کو لے کر اڑا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لڑکے نے وہ گولا پھر نکالا تو چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ اس گولے کی روشنی میں وہ دیو اڑ گیا، یہاں تک کہ اس کو ایک مقام پر سورج کی روشنی نظر آئی۔ اب دیو رک گیا اور بولا، یہاں سے جنوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور اب میں چھپ جاتا ہوں۔ لڑکا جن سے بولا، تم اب جا سکتے ہو
اس کے بعد لڑکا خود آگے بڑھنے لگا۔ وہ مشکل چند قدم ہی چلا ہوگا کہ بہت سارے جنوں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ وہیں جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ جنوں کے بادشاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم آدم زاد ہو اور یہاں تک کیسے آ گئے؟ لڑکے نے کہا کہ آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ اگر آدم زاد سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے سارے جنات بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا وہ مصیبت آدم زاد دور کر سکتے ہیں؟ لڑکے نے فوراً کہا کہ جی ہاں، میں دور کر دوں گا، آپ بتائیے آپ پر کیا مصیبت ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ 1 سال سے ہم پر کچھ عجیب قسم کی چڑیا حملہ کرتی ہے۔ وہ چڑیا اتنی بڑی ہے کہ آج تک ویسی چڑیا ہم نے نہیں دیکھی۔ ان کے سر انسانوں کے سے ہیں اور جسم چڑیوں کا ہے۔ وہ جب ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا حملہ ان کا گانا ہے۔ جب انہوں نے گانا گانا شروع کیا تو ہم سب مست ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پنجوں سے ہمیں زخمی کر جاتی ہیں۔ ہر مہینے ان کا غول آتا ہے اور ہم کو زخمی کر جاتا ہے۔ ان سے بچنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ لڑکے نے کہا کہ ان کے آنے کا کون سا دن ہے؟ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ کل صبح ان چڑیوں کو آنا چاہیے کیونکہ کل ان کا دن ہے۔ ہم سارے جنات کل کے دن اپنے گھروں میں بند رہیں گے اور کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ لڑکے نے کہا میں باہر رہوں گا۔ جنات اس کو اپنے ساتھ شہر لے گئے اور اس کو اپنے ساتھ بہت آرام سے رکھا۔ دوسرے دن صبح اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جنات اپنے مکانوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سارا شہر ویران نظر آنے لگا۔ لڑکا یہ دیکھ کر باہر نکلا۔ اتنے میں اسے ایک سیاہ آندھی آتی ہوئی نظر آئی جو شہر کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ آندھی نہ تھی بلکہ وہ عجیب و غریب چڑیاں تھیں جن کا ذکر جنوں کے بادشاہ نے کیا تھا۔ وہ چڑیا سیدھی شہر پر آ کر منڈلانے لگی۔ سارے شہر کو بند دیکھ کر ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لڑکے کو باہر اکیلا دیکھ کر وہ سب کی سب اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہی بار اس پر آ جھپٹیں۔ انہیں دیکھ کر لڑکے نے کہا کہ ٹھہرو، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن چڑیا نہ ہٹیں اور انہوں نے اپنے پنجوں سے اس پر برابر حملے شروع کر دیے۔ ان کے اس حملے کا کوئی اثر لڑکے پر نہ ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئیں تو لڑکے نے کہا کہ تم نے اپنا ارمان پورا کر لیا نا، اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ کرتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ ان میں سے ایک چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی وہ بولی کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کر گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں، ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں اور ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا بادشاہ کے محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر کرتے ہی دروازہ زور سے بند کر لیا۔ لڑکا سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے جا کر پوچھا کہ ان چڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے 2 بچے یہاں کہیں کھو گئے ہیں، کسی نے ان کے بچے پکڑ لیے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، میں ابھی تلاش کرواتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خود اس کی چھوٹی لڑکی نے 2 بچے ایک جال میں پہاڑی کے نیچے پائے تھے اور ان کو اس نے ایک پنجرے میں رکھ لیا تھا۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوایا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ چڑیا ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے دیوانی ہو گئی۔ لڑکے نے کہا جنوں کے بادشاہ نے معافی مانگی ہے کہ اس کی لڑکی نے ان 2 بچوں کو پکڑ لیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے آپ کے ہیں۔ بہرحال آپ ان بچوں سے پوچھئے کہ ان کو کوئی تکلیف ہمارے ہاں پہ ہوئی؟ چڑیوں کے بچوں نے بہت اقرار کر لیا کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، لہٰذا وہ تمام چڑیاں یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب سب آرام سے رہیں، ہم آپ لوگوں کو کبھی نہیں ستائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے نے ان کا پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا اور اطمینان بھی ہو گیا۔ جنوں کا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے۔ لڑکے نے کہا آپ بس میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے، آپ اپنی سرحد تک مجھے پار کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے، وہ دریا کوکاف سے ملا ہوا ہے، اب آپ چاہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے جنوں کو حکم دیا اور وہ ایک اڑان کھٹولے پر بٹھا کر دریا تک چھوڑ گئے۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی لڑکے نے بال جلائے تو اس کا دیو حاضر ہو گیا۔ لڑکے نے کہا تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی میں آتا ہوں۔ دیو نے کہا بہت اچھا، اور وہ اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر لڑکے نے وہی گولا نکالا اور گولا پھر سے کشتی بن گیا۔ وہ اسی کشتی پر بیٹھ کر دریا کے پار چلا گیا۔ دریا پار کرتے ہی اس نے کشتی کو پانی سے نکالا، وہ دوبارہ گولا بن گئی۔
اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا وہ دونوں دریا کے کنارے سو گئے۔ صبح جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دیو نے کہا کہ میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں، لیکن میں خود اندر نہیں جا سکتا، میں باہر ہی کھڑا رہوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ اندر بہت سی بلائیں ہیں، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس وہ جادو کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ دیو اس کو کندھے پر بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی اوپر سے بہت چوڑی تھی اور اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ جس کے پاس جادو کا گولا ہو وہ گولے کو ہاتھ میں لے کر چلے تو کوئی بلا اس کو نہیں ستائے گی۔ لڑکے نے کہا، اچھا تم باہر ہی ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے نے گولا ہاتھ میں لیا، دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے پر ایک بہت بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ یکا یک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور چابی کی طرح تالے پر پڑ گئی، جو گھومی اور تالا کھٹ سے کھل کر نیچے گر پڑا۔ اسی گولے سے ایک اور کرن نکلی اور اس نے دروازے کو زوردار دھکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ لڑکا جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے ایک کرن نکل کر ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان تیروں کو جلا کر رکھ دیا۔ پھر وہی کرن ایک شعلہ بن کر ان لوہے کے بتوں پر جا گری اور وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لڑکا اور آگے بڑھا۔ چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور چمن بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ یکا یک اس گولے سے شعلہ نکلنا شروع ہو گئے اور ان شعلوں نے ان چمنوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لڑکا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تمام کے تمام چمن جل کر ختم ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کی دریچی بنی ہوئی تھی جس میں ایک شمع دان میں بولتی شمع تھی۔ آواز آئی کہ بولتی شمع اکھاڑ کر اپنی کمر میں رکھ لیجئے۔ لڑکا نے ایسا کیا۔ شمع کا ایک بہت بڑا شور اٹھا جیسے ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ لڑکے نے وہ شمع اکھاڑی اور اپنی کمر پر رکھ لی۔ یکا یک وہ سارا باغ دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین ہے جس پر میں کھڑا ہوں اور سامنے دیو کھڑا ہے، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لڑکے نے اسے تسلی دی اور شمع کو اپنی کمر پر رکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ اسی دیو پر سوار ہو کر پھر اسی رستے واپس ہوا۔ اس طرح وہ سارا راستہ طے کرتے ہوئے اپنے وطن کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اس طرح وہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچا اور سپاہیوں سے بولا کہ مجھے بادشاہ سلامت کے حضور پہنچنا ہے۔ 2 سپاہی اسے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں چلے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں عدالت لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے جو مقدمہ پیش تھا وہ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے 2 دعوے دار تھے۔ ایک کہتا تھا کہ میرا ہے جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے، اور دونوں اسی بات پر قسم بھی کھا رہے تھے۔ گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جہاں پناہ، میں آپ کی خدمت میں بولتی شمع پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور زور سے کہا مار کر بولا، اچھا تو تم بولتی شمع لائے ہو، کہاں ہے لڑکے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکال کر بادشاہ کو دے دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بولتی شمع ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ آپ کے مقدمے کا فیصلہ خود کر دیتی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا، اچھا روشن کر کے دکھاؤ۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا، اے بولتی شمع، اس وقت جہاں پناہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز میں کہا، ایک ہیرے کے 2 دعوے دار ہیں، دونوں قسمیں کھاتے ہیں، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں ہے، کیوں جہاں پناہ؟ یہی بات ہے نا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اے شمع، یہی بات ہے۔ شمع نے کہا، حضور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو اسی وقت پسوا کر آدھی آدھی خاک دونوں کو دے دیجئے۔ اتنے میں ہیرے کا ایک دعوے دار بولا کہ نہیں نہیں جناب، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، جہاں پناہ یہ ہیرا آپ اسی کو دے دیں، یہ دونوں کے کام کا نہیں رہے گا۔ اب کی بار شمع پھر بولی، جہاں پناہ یہ ہیرا اسی آدمی کا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، چونکہ یہ اس کا خریدار ہے اور اس کے دل کو دکھ ہوا کہ اتنی رقم بیکار جائے گی اگر ہم نے اسے پسوا لیا، اس لیے اس نے کہا آپ یہ ہیرا مجھے نہ بھی دیں، اسی کو دے دیں۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کو دے دی اور اس کی شادی اپنی شہزادی سے بھی کر دی۔
تو پیارے دوستوں، کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل پاک سٹوریز ڈاٹ۔ شکریہ۔